أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل ادعوا الله بدعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبیلا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 111۔ تو کہہ دے کہ خواہ اللہ کو پکارو خواہ رحمان کو، جس نام سے بھی تم پکارو سب اچھے نام اسی کے ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت اونچی آواز میں پڑھو اور نہ اسے بہت دھیما کرو، اور ان کے درمیان کی راہ اختیار کرو۔ یہ جو سلسلہ خطبات ہے یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے متعلق ہے۔ دن رات صبح شام اٹھتے بیٹھتے اپنے لیے اور امت کے لیے جو دعائیں کی ہیں قیامت تک کے لیے، یہ وہی مضمون ہے جو اب بھی جاری رہے گا۔ آج چونکہ خدام الانبیاء کا اجتماع شروع ہو رہا ہے، اس لیے جو بھی خدام سن رہے ہیں وہ توجہ دیں، کیونکہ آج نماز کی اہمیت سے متعلق یہ خطبہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طرح نماز پڑھنی سکھائی اور قدم قدم کی دعائیں بتائیں، ان سب دعاؤں کو مضمون ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ نماز والے حصے کو خصوصیت کے ساتھ خدام ذہن نشین کریں، دل میں جگہ دیں، اور کبھی بھی نماز کی اہمیت کو نہ بھولیں۔ ایک حدیث بخاری کتاب الاذان سے لی گئی ہے۔ عن جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان سننے کے بعد یہ دعا کرے، اے اللہ جو اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کا رب ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا کر، اور ان کو اور آپ کو اس مقام محمود پر فائز کر دے جس کا تو نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے، تو قیامت کے روز اس کے لیے میری شفاعت جائز ہوگی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمیشہ ہم اذان سننے کے بعد پڑھتے ہیں۔ ابھی بھی اٹھنے سے پہلے میں نے انہی الفاظ میں دعا کی تھی، تو اب میں اصل الفاظ آپ کے سامنے پھر رکھتا ہوں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو آسانی سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقام محمود الذی وعدتہ۔ یہ دعا کے الفاظ ہیں۔
حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، تو اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت جائز ہو جائے گی۔ ایک حدیث مسلم کتاب الصلاۃ سے لی گئی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مؤذن کی اذان سنتے ہوئے یہ دعا پڑھی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، یعنی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ سے بطور رب اور محمد سے بطور رسول اور اسلام سے بطور دین راضی ہوں، تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جو تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں سے مراد یہ ہے کہ اس وقت تک انسان نے جو گناہ کیے ہیں اگر وہ خلوص نیت سے یہ دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اثر نو اس کا حساب شروع کر دے گا۔ ہر اذان کے وقت ایک وقت آتا ہے جو ہمارے گناہ بخشے جا سکتے ہیں، اور پھر اگلی اذان سے پہلے پہلے انسان پھر بھی اپنے دل کو میلا کرتا چلا جاتا ہے، پھر خدا کی طرف سے یہ رحمت اترتی ہے، پھر اترتی ہے۔ پھر رات کو تہجد کے وقت بھی انسان کے لیے موقع ہے کہ اپنے دل کو پاک و صاف کرتا رہے۔ ایک روایت سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ سے لی گئی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تعلیم دی کہ میں مغرب کی اذان کے وقت یہ دعا پڑھا کروں، اے اللہ، یہ تیری رات کی آمد اور تیرے دن کی واپسی کا وقت ہے، اور یہ تجھے پکارنے والوں کی آوازیں ہیں، بس تو میری مغفرت فرما۔ بس وہ جو آواز انسان سنتا ہے مغرب کے وقت، دن ختم ہو رہا ہے، رات آنے والی ہے، تو پکارنے والوں کی آوازیں یاد دلاتی ہیں انسان کو کہ اللہ ہم پر رحم فرما اور ہماری مغفرت فرما۔ ایک حدیث ترمذی کتاب الصلاۃ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ضامن ہوتا ہے اور مؤذن کو امین بنایا گیا ہے۔ اے اللہ، اماموں کو ہدایت پر قائم رکھ اور مؤذنوں کی مغفرت فرما۔ امام ضامن ہوتا ہے اور مؤذن کو امین بنایا گیا ہے۔ امام ضامن ہوتا ہے تمام مقتدیوں کا، اس کی دعاؤں میں مقتدیوں کی دعائیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، اس لیے امام کو ضامن فرما دیا، وہ ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی اور اپنے مقتدیوں کی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مؤذن امین ہے، اس نے ایک پیغام امانت کے ساتھ دوسروں تک پہنچا دیا، اور مؤذنوں کے بھی مغفرت فرما، انہوں نے امانت کا حق ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنے فضل سے بخش دے۔ مسند احمد بن حنبل جلد 3 میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، اور اس روایت کے متعلق لکھا ہے کہ پوچھنے پر پتہ چلا کہ مرفوع ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سند پہنچی تھی اور آپ ہی نے یہ فرمایا تھا۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے نکلتے وقت یہ دعا کی، جس نے نماز کے لیے نکلتے وقت، وہ نماز کے لیے جا رہا ہے، اس وقت کی دعا ہے، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرنے والوں اور اپنے پیچھے چلنے والوں کے حق میں سوال کرتا ہوں۔ پیچھے چلنے والوں سے مراد اہل و عیال اور اولاد اور تمام جو
نمازیوں کو دیکھ کر نمازی بن جایا کرتے ہیں، وہ سب مراد ہیں۔ اور میں شر، تکبر اور ریا اور لوگوں کی تعریف سننے کی غرض سے نہیں نکلا۔ تو جانتا ہے کہ میرا دل اس بات سے پاک ہے کہ میں جا رہا ہوں تو کوئی مجھے دیکھے سمجھے کہ بہت بڑا نمازی جا رہا ہے۔ میں ان چیزوں سے پاک ہوں، اور تو ہی جانتا ہے کہ میں پاک نہیں ہوں، تو مجھے پاک کر دے۔ میں تیری ناراضگی سے بچنے اور تیری رضا کا طالب ہو کر نکلا ہوں۔ میں تجھ سے اس بات کا طالب ہوں کہ تو مجھے آگ کے عذاب سے بچا اور مجھے میرے گناہ بخش دے، کیونکہ صرف تو ہی گناہ بخش سکتا ہے۔ اب وضو کے بعد کی ایک دعا ہے۔ عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن الخطاب سے روایت ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا پھر یہ دعا کی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور مجھے پاکیزگی اختیار کرنے والوں میں سے بنا۔ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ ان میں سے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 8 دروازوں سے کیا مراد ہے یہاں، اس کا وضو سے کیا تعلق ہے؟ تو اس پر میں نے گن کے دیکھا تو پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، یہ ایک وضو کے وقت پہلے ہاتھ کی صفائی ہے۔ کلی کرنا دوسرا، ناک میں پانی ڈالنا تیسرا، سارا چہرہ دھونا چوتھا، کوہنیوں تک بازو دھونا یہ 5واں ہے، اور سر کا مسح یہ 7واں ہے، اور پھر گدی سمیت گردن پر ہاتھ پھیرنا، یہ پیچھے کی طرف جو ہاتھ پھیرنا ہے یہ 8ویں حرکت ہے اس میں، اور ٹخنوں تک پاؤں دھونا یہ 7ویں حرکت ہے، اور ٹخنوں تک پاؤں دھونا 8واں ہے۔ تو یہ سارے جو اعمال ہیں کرتے وقت اگر خلوص نیت ہو اور انسان پاکیزگی کے لیے عمل کرتا ہے، جو بدنی پاکیزگی نہیں بلکہ روحانی پاکیزگی بھی ہے، تو فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ کہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو، ہر شخص کے اپنے رجحانات ہوتے ہیں، اور بعض لوگ بعض وضو کے حرکتوں کے وقت، وضو کرتے وقت بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، تو کوئی بعید نہیں کہ اس سے یہ مراد ہو، مگر اس میں وضاحت موجود نہیں کہ کس ہر دروازے سے داخل ہو کیا مراد، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ لیکن دروازوں کے متعلق میں وضاحت کر دوں کہ کوئی ایسے گیٹ نہیں ہیں جو جنت میں لگے ہوئے ہیں، کوئی اس گیٹ میں سے جا رہا ہے، کوئی اس گیٹ میں سے جا رہا ہے، یہ روحانی تمثیلی کلام ہے صرف۔ اور اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارا شوق بڑھانے کی خاطر، توجہ دلانے کی خاطر ان سب چیزوں کو ایک تسلسل سے بیان کیا ہے، مگر ظاہری طور پر وہاں کوئی ایسے گیٹ نہیں ہوں گے۔ اسی دنیا میں ہم اپنی جنت بناتے ہیں اور وہ گیٹ کھول دیتے ہیں اپنے لیے، تو کیسی جنت بناتے ہیں، کس کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں، کون سی نیکیاں کرتے وقت زیادہ خدا یاد کرتے ہیں خدا تعالیٰ کو، یہ وہ مضمون ہے جو اس حدیث میں بیان ہوا ہے۔
ایک حدیث ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں داخل ہونے لگتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اللہ کے رسول پر سلامتی ہو، اے میرے اللہ میرے گناہ بخش اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اور جب آپ مسجد سے نکلنے لگتے تو یہ دعا مانگتے: اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے رسول پر سلامتی ہو، اے میرے اللہ میرے گناہ بخش اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ تو جاتے وقت رحمت ہے، رحمت کی دعا ہے، نکلتے وقت فضل کی دعا ہے۔ رحمت سے مراد روحانی برکتیں ہیں ساری، اور فضل سے مراد روحانی برکتوں کے حصول کے بعد جو اللہ تعالیٰ رزق کے رستے کھولتا ہے، انسان اپنے اپنے کاموں میں واپس جاتا ہے تو اس کو فضل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسی برمحل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی برمحل اور بموقع دعائیں جانے کی الگ آنے کی الگ سکھائی ہیں، اور ان سب میں بڑی گہری حکمت ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام کو بہت گہری نظر سے پڑھنا چاہیے۔ کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جو کسی حکمت سے خالی نہ ہو۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنن نسائی میں مذکور ہے، بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کہ آپ تکبیر اور قرات کے درمیان کی خاموشی میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اس طرح دوری ڈال دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ڈال دی ہے۔ اے اللہ مجھے خطاؤں سے ایسے پاک فرما دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میری خطاؤں کو مجھ سے برف اور پانی اور اولوں سے دھو ڈال۔ ایک حدیث ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سنن ترمذی سے لی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی جب رکوع کرے تو رکوع میں کم از کم 3 بار سبحان رب العظیم پڑھے، اس طرح اس کا رکوع مکمل ہو جائے گا، اور جب سجدہ کرے تو سجدے میں کم از کم 3 بار سبحان رب الاعلیٰ پڑھے تو اس طرح اس کا سجدہ مکمل ہو جائے گا۔ یہ کم سے کم مراد ہے، اور زیادہ سے زیادہ وہ کثرت سے دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں میں بھی رکوع میں بھی مانگی ہیں، سجدے میں بھی مانگی ہیں۔ لیکن اگر کوئی عام سادہ آدمی صرف 3 دفعہ پر ہی اکتفا کرے اور اس کے بعد سمع اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے، یعنی 3 دفعہ سبحان رب العظیم پڑھ کے، پھر 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان رب الاعلیٰ پڑھ کے پھر وہ کھڑا ہو جائے، تو یہی اس کی نماز کے لیے کافی ہے۔ اور اگر انسان ان لفظوں پر غور شروع کر دے تو حقیقت یہ ہے اسی غور میں ڈوبا رہے گا، اور بہت سے مضامین اس پر انہی کے اندر کھلتے چلے جائیں گے۔ حضرت مولوی سرور شاہ صاحب قادیان میں ہم نے دیکھا کہ بہت لمبی نماز پڑھایا کرتے تھے، اور سجدے میں جا کے بعض دفعہ لگتا تھا کہ اٹھنا ہی بھول گئے ہیں۔ تو اس کے بعد کسی نے ہم سے سوال کیا کہ آپ سجدے میں کتنی دفعہ سبحان رب الاعلیٰ پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا 3 دفعہ۔ میں نے کہا 3 دفعہ اتنی دیر؟ تو انہوں نے کہا جب میں ایک دفعہ سبحان رب الاعلیٰ کرتا ہوں تو معنوں کے سمندر میں غوطہ مار جاتا ہوں، اور وہ معنی دہراتا رہتا ہوں اور پڑھتا ایک دفعہ سبحان رب الاعلیٰ ہوں، پھر جب دوسری دفعہ شروع کرتا ہوں تو اور معانی مجھ پر کھل جاتے ہیں، پھر تیسری دفعہ پڑھتا ہوں تو اور معانی مجھ پہ کھل جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ 3 دفعہ بھی کافی ہے، تو اس 3 دفعہ میں بھی بڑی وسعتیں ہیں۔ ایک حدیث ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ ترمذی سے لی گئی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا کرتے تھے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا کرتے تھے، اور جب بھی کسی رحمت والی آیت پر آتے تو توقف فرماتے اور رحمت طلب فرماتے، اور جب بھی کسی عذاب والی آیت پر آتے تو توقف فرماتے اور عذاب سے پناہ مانگا کرتے۔ ایک حدیث سنن نسائی کتاب التطبیق سے لی گئی ہے، رفاع بن رافع سے مروی ہے کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ رفاع بن رافع کے ساتھ رضی اللہ نے لکھا ہوا یہاں، مگر وہ بہرحال صحابی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو یہ دعا پڑھی کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، سمع اللہ لمن حمدہ۔ مقتدین میں سے ایک شخص نے کہا، اے ہمارے رب، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، بکثرت پاکیزہ اور مبارک تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ پھر جب حضور نے سلام پھیرا تو پوچھا کہ ابھی کون دعا پڑھ رہا تھا؟ اس کی دعا کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہی تھی۔ اس شخص نے عرض کیا، میں یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کلمات کی طرف لپک رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ ان میں سے کون ان کو پہلے لکھتا ہے۔ اب یہاں بھی یہ مراد نہیں ہے کہ فرشتے ایک دوسرے سے لکھنے میں جلدی کر رہے تھے، مراد یہ ہے کہ ایسے الفاظ ہیں جن کو اپنے نقش پر رسم کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، اور جس کے نقش پر جس کے قلب پر یہ نقش ہو جائیں اس کو گویا ایک نعمت عظیمہ مل گئی۔ ایک مسلم کتاب الصلاۃ باب ما یقال فی الرکوع سے میں حدیث ہے، مطرف بن عبداللہ بن الشخیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع سجود میں یہ کہا کرتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، میرا خدا وہ ہے جس کی بہت زیادہ تسبیح کی جاتی ہے، وہ بہت پاک ہے اور ملائکہ اور روح کا رب ہے۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ جو 3 دفعہ سبحان رب العظیم سبحان رب الاعلیٰ پڑھنے کی روایت ہے جو قطعی ہے وہ غلط ہے، اس کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض نمازوں میں یہ بھی پڑھا کرتے تھے، یہ مراد نہیں ہے۔ غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تہجد کی دعاؤں کی بات کر رہے ہیں جن میں کثرت سے دعائیں ہوا کرتی تھیں، صرف سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھا کرتے تھے بلکہ بہت سے نام لے کے خدا کے ان ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رحمت طلب کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مسلم کتاب الصلاۃ سے لی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا، میرے دل میں یہ گمان گزرا کہ آپ اپنی کسی اور بیوی کے ہاں چلے گئے ہیں، چنانچہ میں نے آپ کو تلاش کیا، پھر میں واپس آ گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ رکوع میں سجدہ میں وہیں تھے اور یہ دعا کر رہے تھے، سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، یعنی اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہتے چلے جاتے تھے گڑ گڑاتے ہوئے، یہی بار بار دہرا رہے تھے۔ اس پر میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں،
میں کسی اور حال میں تھی اور آپ تو کسی اور حال میں ہیں۔ ایک حدیث صحیح مسلم کتاب التفسیر سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور مروی ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سے استنباط کرتے ہوئے رکوع و سجود میں اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اور یہ جو دعا ہے، جیسا کہ اگلی حدیث سے پتہ چلے گا، یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام رکوع اور تمام سجود میں یہ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ دراصل اس کا ایک صورت سے تعلق ہے جسے سورہ نصر کہا جاتا ہے۔ اس صورت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور یہ دعا رکوع اور سجدوں میں کیا کرتے تھے، چنانچہ اگلی حدیثوں میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اذا جاء نصر اللہ والفتح کے نزول کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء نصر اللہ والفتح کے نزول کے بعد ہر نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے، سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہیں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث صحیح مسلم میں درج ہے کہ آپ اپنی وفات سے قبل کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اس میں نماز مراد نہیں، اٹھتے بیٹھتے یہ دعا آپ کی ورد زبان تھی، سبحانک و بحمدک واستغفرک واتوب الیک۔ اے اللہ، پاک ہے تو اپنی حمد کے ساتھ، اور میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری طرف جھکتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ کیا کلمات ہیں جو آپ نے اب کہنے شروع کر دیے ہیں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں میرے لیے ایک علامت ٹھہرائی گئی ہے، یعنی سورہ اذا جاء نصر اللہ کا نزول، اور جب میں وہ دیکھوں تو یہ دعا کیا کروں۔ مراد یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورت کے نزول کے بعد بکثرت کشفاً وہ نظارے دکھائے گئے تھے جس میں جوق در جوق لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے، اور اس مناسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصاً آخری ایام میں بکثرت یہ دعائیں پڑھی ہیں۔ ایک مسلم کتاب الصلاۃ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ، میرے سارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے ظاہر و باطن گناہ مجھے بخش دے۔ یہاں بھی جو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، یہ اس کے علاوہ اور بھی بہت کثرت سے دعائیں کیا کرتے تھے رسول اللہ، یہ ان میں سے ایک ہے۔ اور آپ کے سجدے بعض دفعہ اتنے طویل ہوتے تھے کہ ایک انسان کی تہجد کی ساری نماز بھی اتنی طویل نہ ہوگی جتنی آپ کے سجدے طویل ہو جایا کرتے تھے۔ بعض دفعہ آپ کے قیام اتنے طویل ہوا کرتے تھے کہ کھڑے کھڑے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں مگن مصروف، سوچتے بھی نہیں تھے کہ آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ابن ماجہ میں مروی ہے کہ رات کی نماز میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھا کرتے تھے،
اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، میری اصلاح فرما، مجھے رزق عطا فرما اور میرا رفع فرما۔ نماز میں قیام، رکوع، سجود اور آخری قعدہ کی دعائیں ایک لمبی حدیث ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں تقریباً ساری نماز پڑھنے کا طریقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے۔ پہلے تو وجہ للذی فطر السماوات والارض، یعنی نیت، اور عام طور پر ہماری نماز کی کتابوں میں چونکہ اصل الفاظ انی وجہت قرآن کریم میں درج ہیں، اس لیے انہی سے شروع کرتے ہیں، حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نیت باندھتے وقت جتنی بھی حدیثیں میں نے دیکھی ہیں ان میں صرف وجہت پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کو یاد رکھیں کہ نمازوں میں جہاں بھی یہ چھپی ہوئی ہے وہاں بھی درستی ہو آئندہ، وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض۔ میں اپنی توجہ خالص ہوتے ہوئے اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس کے بعد یہ بھی ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دیر تک توقف کیا کرتے تھے تکبیر کے بعد، تو یہ دعائیں بھی ساتھ مانگا کرتے تھے۔ اس سب کے لیے تو اس کی اتنی توفیق نہیں ہو سکتی، مگر رسول اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ تھا کہ بعض دفعہ تکبیر کے بعد بہت لمبا توقف کرتے تھے اور کثرت سے اس میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ ایک یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی دعا لکھی ہے، اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، بس تو مجھے میرے سارے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو بخشنے والا نہیں، اور اخلاق حسنہ کی طرف میری رہنمائی فرما، اور اخلاق حسنہ کی طرف رہنمائی کرنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، اور اخلاق سیئہ کو مجھ سے دور رکھ، اور اخلاق سیئہ یعنی برے اخلاق کو تیرے سوا کوئی مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ میں تیرے حضور حاضر ہوں اور تمام تر سعادتیں اور تمام تر خیر تیرے ہاتھوں میں ہی ہے، اور شر تیری طرف سے نہیں ہے، یعنی جو شر بھی انسان میں پیدا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کرتا، وہ خدا تعالیٰ نے جو نیکی کی تعلیم دی ہے اس سے ہٹنے کے نتیجے میں شر پیدا ہوتا ہے۔ جیسے سورج سایوں کا ذمہ دار تو نہیں ہے، مگر جو سورج کی روشنی کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جائے اور انسان کا نفس اس میں حائل ہو جاتا ہے تو اس سے پیچھے جو اندھیرا ہے وہ اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ باریک نقطہ ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیان فرمایا ہے، اور شر تیری طرف سے نہیں ہے، میں تجھ سے ہوں اور تیری طرف مائل ہوں، تو برکت والا اور بلند شان والا ہے، میں تجھ سے مغفرت کا طالب ہوں اور تیری طرف جھکتا ہوں۔ جب آپ رکوع فرماتے تو یہ دعا کرتے ہیں، اللہ میں تیری خاطر رکوع کرتا ہوں اور تجھ پر ہی ایمان رکھتا ہوں اور اپنا آپ تیرے سپرد کرتا ہوں،
میرے کان، میری آنکھیں، میرا دماغ، میری ہڈیاں اور میرے اعصاب تیرا خشوع اختیار کرتے ہیں۔ جب آپ رکوع سے کھڑے ہوتے تو کہتے اے اللہ، اے ہمارے رب، تیری حمد ہو زمین بھر اور آسمان بھر اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اس کے برابر بھی، اور جو کچھ تو پیدا کرنے والا ہے، آئندہ جو پیدا ہونے والا ہے، اتنی خیر بھی، اتنی بھی حمد بھی تیری ہو۔ اور جب آپ سجدہ کرتے تو یہ کہتے اے اللہ، میں تجھے ہی سجدہ کرتا ہوں اور تجھ پر ہی ایمان لاتا ہوں، اور میں اپنا آپ تیرے ہی سپرد کرتا ہوں، اور میرا چہرہ اس ذات کے حضور سر بسجود ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اس کو مناسب شکل دی اور اس میں کان اور آنکھیں بنائیں۔ برکت والا ہے اللہ جو کہ پیدا کرنے والوں میں سے سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ پھر آپ تشہد اور سلام پھیرنے کے درمیانی وقت میں یہ دعا کرتے تھے اے اللہ، جو خطائیں میں کر چکا ہوں اور جو میں کرنے والا ہوں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی مگر انکساری کی حد ہے کہ آپ آئندہ کے لیے بھی اللہ ہی سے پناہ مانگتے تھے، آئندہ کسی قسم کی کوئی خطا سرزد نہ ہو۔ وہ جو بہت ادنا لوگ ہیں ہمیں تو کثرت سے اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو خطائیں میں کرنے والا ہوں ان سے بھی درگزر فرما، اور جو میں نے ظاہراً کیا ہے اور جو میں نے مخفی طور پر کیا ہے، اور جو میں زیادتی کر چکا ہوں تو مجھے بخش دے، اور جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو ہی مقدم ہے اور تو ہی مؤخر، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ حطان بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی قعدہ کی حالت میں ہو اس کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ پہلے وہ یہ دعا پڑھے التحیات للہ الطیبات والصلوات للہ السلام للہ السلام التحیات الصلوات۔ عام طور پر ہم الصلوات والطیبات پڑھتے ہیں، مگر یہ حدیث جو میرے سامنے ہے اس میں بیچ میں واو نہیں ہے، یعنی صلات اور طیبات دونوں صفت موصوف ہیں یا ایک دوسرے کا بدل ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ یہ ہے تمام تحیات اللہ کے لیے ہیں، جو تمام پاکیزہ تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام پاکیزہ تعریفیں جو نمازیں ہی ہیں، یعنی سب پاکیزہ تعریفیں جو ہیں وہ اصل میں نمازی ہے، نمازی میں ساری پاکیزہ تعریفیں ہوتی ہیں۔ اے نبی، تجھ پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں، ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم کتاب الذکر سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیں جسے میں نماز میں پڑھا کروں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو کہ اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔
بس تو اپنی جناب سے مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، یقیناً تو بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ دعا عربی میں ہے، مگر جن لوگوں کو عربی نہیں آتی وہ اس دعا کا ترجمہ اپنی زبان میں یاد رکھ کے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بخاری کتاب احادیث الانبیاء سے روایت کی گئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو لیلہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے کعب بن عجرہ ملے اور کہا کہ کیا میں تمہیں ایک تحفہ نہ دوں جسے میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی تھے۔ میں نے کہا ہاں مجھے وہ تحفہ ضرور دیجیے۔ تب انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ اہل بیت پر درود بھیجنے کا کیا طریق ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر سلام بھیجنے کا طریق تو سکھا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ دعا کیا کرو کہ اے اللہ محمد اور اس کی آل پر درود بھیج۔ یہ جو ہم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم التحیات میں دعا پڑھتے ہیں، یہ دعا ساری سنائی۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک حدیث بخاری سے لی گئی ہے، عمرو بن سلیم الزرقی سے مروی ہے کہ ابو حمید الساعدی نے انہیں بتایا۔ ابو حمید الساعدی تو یقیناً صحابی ہیں، یہاں رضی اللہ لکھنا بھول گیا ہے لکھنے والا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ آپ نے فرمایا یوں کہا کرو کہ اے اللہ محمد اور آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد پر درود بھیج، جیسا کہ تو نے ابراہیم کی آل پر درود بھیجا۔ اے اللہ محمد اور آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد پر برکت نازل فرما۔ یہاں آل میں خصوصیت سے ازواج کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ بعض لوگ خصوصاً شیعہ کہتے ہیں کہ آل سے مراد محض آپ کی بیٹی اور اولاد ہے۔ یہ روایت قطعیت کے ساتھ ان کا رد کرتی ہے۔ جب آل کہتے ہیں تو ساری ازواج مطہرات اس آل میں شامل ہوتی ہیں۔ جیسا کہ تو نے ابراہیم کی آل پر برکت نازل کی، یقیناً تو صاحب حمد اور بزرگی والا ہے۔ نماز کے بعد کی دعا، یہ سنن ابی داؤد سے حدیث لی گئی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ سے پکڑا اور فرمایا اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ بڑی خوش نصیب تھے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت، 2 دفعہ فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا معاذ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ نماز کے بعد یہ دعا چھوٹنے نہ پائے کہ اے میرے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کر سکوں اور عمدگی کے ساتھ تیری عبادت کر سکوں۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ الفاظ ہیں، چند الفاظ ہیں جو خوب اچھی طرح یاد ہو جانے چاہیے۔ نماز کے بعد یہ ذکر جو ہے مختصر اور بہت گہرا ذکر ہے، اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔
ایک حدیث ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ مسلم کتاب المساجد میں مروی ہے۔ آپ نے اس کے علاوہ جو ابھی گزری ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کا، اس کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ تو سلامتی والا ہے، سلامتی تیری طرف سے ہی ملتی ہے، اے اللہ جلال اور عزتوں کے مالک خدا تو بہت برکت والا ہے۔ یہ دونوں دعائیں میں نے حضرت حکیم فضل الرحمان صاحب سے، جو افریقہ کے بہت ہی قربانی کرنے والے مبلغ تھے، ان سے سیکھ لی تھیں، کیونکہ وہ اکثر نماز میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوتا تھا، یا جب بھی بیٹھا ہوتا تھا تو وہ اونچی آواز سے یہ دونوں دعائیں پڑھا کرتے تھے، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اور اس کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ایک حدیث بخاری کتاب الدعوات سے لی گئی ہے، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام وداد بیان کرتے ہیں کہ مغیرہ نے معاویہ بن ابو سفیان کی طرف لکھ بھیجا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، حکومت اسی کی ہے، ہر تعریف اسی کو زیبا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے اللہ، جو چیز تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جس چیز کو تو روک رکھے کوئی اسے عطا کرنے والا نہیں، کسی صاحب عظمت کو اس کی عظمت تیرے بالمقابل کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اب یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا مذکور ہے کہ ہر نماز کے بعد، دوسری بہت سی مستند روایات سے جو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا عرصہ نہیں بیٹھا کرتے تھے نماز کے بعد، اور انت السلام منک السلام اعنی علی ذکرک و شکرک کا، یہ دعائیں تو لازماً پڑھی جا سکتی تھیں اس عرصے میں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ ہر نماز میں رسول اللہ علیہ وسلم یہ دعا یہاں پڑھتے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی ذاتی دعائیں، ذاتی نمازیں جو گھر پر ہوتی تھیں ان کے بعد آپ یہ دعا کرتے ہیں۔ نماز کے بعد کی ایک دعا مسلم کتاب الصلاۃ میں درج ہے۔ حضرت براء سے روایت ہے کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہم یہ پسند کرتے تھے کہ ہم آپ کے دائیں طرف ہوں، تاکہ آپ ہماری طرف نہ چہرہ کر کے متوجہ ہوں۔ چہرہ تو آپ بائیں طرف بھی کیا کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ سب سے پہلا سلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پہنچے وہ دائیں طرف چونکہ ہوتا ہے، اس لیے ہم وہاں بیٹھے ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنتا تھا، رب قنی عذابک یوم تبعث و تجمع عبادک، اے میرے رب مجھے اس روز جب تو اپنے بندوں کو عروج کرے گا یا جمع کرے گا اپنے عذاب سے بچانا۔ تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم مختلف دعاؤں میں مختصر دعاؤں نمازوں کے بعد کئی مختصر دعائیں پڑھا کرتے تھے، کبھی کوئی۔ تو یہ جو ہے کہ ہر نماز کے بعد، یہ درست نہیں، ہر نماز کے بعد تو اور بہت سی دعائیں قطعیت کے ساتھ ثابت ہیں، بس ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ ایک روایت الترمذی کتاب الصلاۃ سے لی گئی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے، سبحانک اللہم و بحمدک
तबारक अस्मु का व ताला जद्दो का व ला इलाहा गैरू का। अब ये रात के वक्त सिर्फ बयान किया गया है। अब सारे मुसलमान जानते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फातिहा की तिलावत से पहले हमेशा ये दुआ किया करते थे। तो मुख्तलिफ़ रावियों ने मुख्तलिफ़ वक्तों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और आपकी दुआएं सुनी, और जिसने रात को देखा वो यही समझता रहा कि रात ही को किया करते थे। हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में बिला इस्तिस्ना ये दुआ नियत के बाद किया करते थे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व ताला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। फिर आप पढ़ते अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये भी सुनने वाले ने इसी तरह सुना होगा, मगर रसूल सल्लम का दस्तूर नहीं था कि हमेशा यही पढ़ते। फिर आप पढ़ते मैं मरदूद शैतान से और उसके वसाविस से और उसकी नफ़्ख़ और नफ़्स से समीउ अलीम अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। एक हदीस सुनन अन-नसई किताब क़ियामुल लैल व ततव्वुन नहार में दर्ज है। हज़रत आसिम बिन हुमैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत बयान करते हैं कि उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामुल लैल की इब्तिदा में क्या पढ़ा करते थे। उन्होंने कहा, तूने मुझसे ऐसी बात पूछी है जो तुझसे पहले कभी किसी ने नहीं पूछी। क़ियामुल लैल से पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 दफ़ा अल्लाहु अकबर कहते और 10 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह कहते और 10 दफ़ा सुबहानल्लाह कहते और 10 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह कहते और 10 दफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह कहते और ये दुआ करते कि अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझे हदायत दे और मुझे रिज़्क़ दे और मुझे तंदुरुस्ती अता फरमा। मैं क़यामत के दिन जगह की तंगी से तेरी पनाह मांगता हूँ। अब ये नमाज से पहले की दुआएं हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नियत बांधने से पहले दुआएं किया करते थे। चलते फिरते उठते बैठते जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआ मांगते थे वही हज़रत आयशा ने हमें ये कह के सिखाई है कि पूछने वाले से पहले किसी ने ये नहीं पूछा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की नियत बांधने से पहले क्या पढ़ा करते थे। बस ये वो दुआएं हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से पहले पढ़ा करते थे। एक हदीस है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त कुरान करीम के सजदों में ये दुआ पढ़ा करते थे। मेरे चेहरा ने सजदा किया उस ज़ात को जिसने उसे पैदा किया। उस ज़ात को मेरे चेहरे ने सजदा किया जिसने उसे पैदा किया और अपनी ताकत और क़ुव्वत से उसके कान और आँखें बनाईं। अब सजदों के वक्त ये भी सोचना चाहिए, जब कहते हैं सुभान रब्बियल आला, तो रब वो है जिसने बेहतरीन तरबियत करके बुलंदतर मकामात तक पहुँचाया। किस तरह खाक को खुदा ताला ने हैरत अंगेज़ तौर पर उठाया और आँखें बनाई और होंठ बनाए और कान बनाए, तो ये सारी चीज़ें रब्बे आला के अंदर ही मख्फी हैं और उसी पर गौर किया जाए तो ये सारी बातें खुल जाती हैं। तिरमिज़ी किताबुस्सलात में एक हदीस हज़रत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दुआइया कलिमात सिखाए जिन्हें मैं वित्रों में पढ़ता हूँ। वित्रों में जो दुआए कुनूत है ये वो नहीं है। ये हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है कि मुझे दुआइया कलिमात सिखाए जिन्हें मैं वित्रों में पढ़ता हूँ। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वित्रों में पढ़ते हैं और वो कलिमात ये हैं, ए अल्लाह जिन लोगों को तूने हदायत दी है उनके साथ मुझे भी हदायत दे
اور جن لوگوں کو تو نے صحت و عافیت عطا فرمائی ہے ان کے ساتھ مجھے بھی صحت و عافیت عطا فرما، اور جن کا تو ولی ہو گیا ہے ان کے ساتھ میرا بھی ولی بن جا، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرما، اور جس بات کا تو نے فیصلہ فرما رکھا ہے اس کے شر سے مجھے بچا۔ یقیناً تو ہی فیصلے کی قدرت رکھتا ہے اور تیری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اور جس کا تو ولی بن جائے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا۔ اے ہمارے رب، تو بہت برکتوں والا اور بہت بلند ہے۔ اب میں آخر پہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے چند اقتباسات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں موٹی بات یہ ہے، قرآن شریف میں لکھا ہے ادعوہ مخلصین لہ الدین، اخلاص سے خدا تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور اس کے احسانوں کا بہت مطالعہ کرتے رہنا چاہیے۔ چاہیے کہ اخلاص ہو، احسان ہو، اور اس کی طرف ایسا رجوع ہو کہ بس وہی ایک رب اور حقیقی کارساز ہے۔ عبادت کے اصول کا خلاصہ اصل میں یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے کھڑا کرے کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے، اور یا یہ کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ ہر قسم کی ملونی اور ہر طرح کے شرک سے پاک ہو جاوے، اور اسی کی عظمت اور اسی کی ربوبیت کا خیال رکھے۔ عدیہ ماثورہ اور دوسری دعائیں خدا سے بہت مانگے اور بہت توبہ و استغفار کرے، اور بار بار اپنی کمزوری کا اظہار کرے تاکہ تزکیہ نفس ہو جاوے اور خدا سے سچا تعلق ہو جاوے اور اسی کی محبت میں محو ہو جائے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ دعا جو خدا تعالیٰ کے پاک کلام نے مسلمانوں پر فرض کی ہے اس کی فرضیت کے 4 سبب ہیں۔ ایک یہ کہ تا ہر ایک وقت اور ہر ایک حالت میں خدا تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، خدا تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر توحید پر پختگی حاصل ہو، کیونکہ خدا سے مانگنا اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ مرادوں کو دینے والا صرف خدا ہے۔ اس نمازوں کے بیچ میں بھی یہی فکر رہے انسان کو دامنگیر، اور نمازوں کے دوران بھی، کہ ہماری سب مرادیں صرف ایک خدا سے پوری ہوں گی۔ دوسرے یہ کہ تا دعا کے قبول ہونے اور مراد کے ملنے پر ایمان قوی ہو اور کامل یقین ہو کہ میں جو دعائیں کرتا ہوں وہ ضرور اللہ کے حضور مقبول ٹھہریں گی۔ تیسرے یہ کہ اگر کسی اور رنگ میں عنایت الہی شامل ہو تو علم اور حکمت زیادت پکڑے۔ اب کسی اور رنگ میں عنایت الہی شامل ہو سے مراد یہ ہے کہ بعض دفعہ دعائیں مینوان اسی طرح قبول نہیں ہوا کرتی جیسا کہ انسان مانگتا ہے، اور حکم یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ مانگے۔ تو مراد یہ ہے کہ اگر اللہ کی شان یہ چاہے، اللہ کی حکمت بالغہ یہ پسند کرے کہ جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ اس کے لیے درست نہیں، اس صورت میں کسی اور رنگ میں اللہ تعالیٰ کی عنایت شامل ہو، یعنی یقین کامل ہے، وہ بہرحال ہے، وہ پورا ہو کے رہے گا۔ اللہ کی طرف سے اس کی دعائیں اور نعمتوں اور رنگ میں قبول ہو جائیں گی جو اس کے لیے بہتر ہے۔ تو اس صورت میں علم اور حکمت ترقی کرے، اس پہ غور کرے کہ خدا نے کیوں مجھے اس دعا کی مقبولیت کی بجائے جو میں نے مانگی تھی کچھ اور دیا ہے، تو اس کو حکمت سمجھ آ جائے گی اور اس کا علم اس سے بہت ترقی کرے گا۔ چوتھے یہ ہے کہ اگر دعا کی قبولیت کا الہام اور رویا کے ساتھ وعدہ دیا جائے
اور اسی طرح ظہور میں آ جاوے تو معرفت الہی ترقی کرے اور معرفت سے یقین اور یقین سے محبت اور محبت سے ہر ایک گناہ اور غیر اللہ سے انقطاع حاصل ہو، جو حقیقی نجات کا ثمرہ ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ الہاماً یہ بتا دیتا ہے، یہ رویا کے ذریعے خوشخبری دیتا ہے کہ ایسا ہو کے رہے گا۔ جب وہ اسی طرح ہو جاتا ہے تو پھر حقیقی اللہ کی معرفت ترقی کرتی ہے اور یقین سے انسان کا دل بھر جاتا ہے، اور اس یقین کے نتیجے میں پھر محبت کی طرف دل مائل ہوتا ہے اور خدا کی محبت کی طرف لپکتا ہے، اور پھر اسی محبت الہی کے نتیجے میں ہر غیر اللہ سے انقطاع ہو جاتا ہے اور گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے، جو حقیقی نجات کا ثمرہ ہے۔ اب آخری اقتباس ملفوظات جلد اول سے میں یہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ سچی بات ہے کہ جو شخص اعمال سے کام نہیں لیتا وہ دعا نہیں کرتا بلکہ خدا تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے۔ اب یاد رکھو، دعائیں بہت کرو مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی کرو۔ جو صرف دعا کے اوپر سمجھتے ہیں کہ انحصار اس حد تک ہے کہ مجھے عمل کی ضرورت نہیں، محنت کی ضرورت نہیں، تو وہ شخص جھوٹا ہے، اور یہ بھی اس کے نفس کا تکبر ہے کہ وہ خدا جس نے اسباب کو پیدا کیا ہے، ذرائع اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، وہ اس بندے کو کوئی بہت ہی بڑا سمجھتا ہے جس کو ذریعوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا تو اور کوئی نہیں ہو سکتا، جس سے خدا نے ایسا پیار کیا کہ کسی اور نبی سے ایسا پیار نہیں کیا۔ اس کے باوجود آپ دعاؤں کے علاوہ سب ذرائع اختیار کرتے تھے، کوئی ذریعہ بھی ایسا نہیں تھا جس سے مقصد پورا ہو سکتا ہو اور آپ نے اختیار نہ کیا ہو۔ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، یہی معنی اس کی دعا کے ہیں۔ پہلے لازم ہے کہ انسان اپنے اعتقاد اعمال پہ نظر کرے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ اصلاح اسباب کے پیرائے میں ہوتی ہے۔ وہ کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے جو اصلاح کا موجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ بھی ایک باریک کلام ہے، مطلب یہ ہے کہ اسباب جو توفیق ملتی ہے وہ بھی دعا سے ہی ملتی ہے، تو ذریعہ اختیار کرنا ضروری ہے، مگر یہ انسان سوچے کہ وہ ذریعے بھی تو خدا ہی نے مہیا کیے ہیں۔ جس کو اللہ ذریعہ مہیا نہیں کرتا وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اس کی نہ دعا رہی نہ اسباب رہے۔ بس دعا پہ حقیقی زور دو اور دعا یہ کرو کہ اللہ میری دعا کی قبولیت کے لیے مجھے وہ سچے ذرائع بھی عطا کر جن کے اتباع کے ذریعے مجھے میرا مقصد حاصل ہو جائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.